ہم آ جاتے ہیں تو یہاں پر آنے کے بعد ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ موقع فراہم ہوا کہ سیدہ کا رومال کھل جائے، ہمارے اشک وہاں پہنچ جائے۔ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے جد کی مصیبتوں کو سنا کرو، دیکھیے کوئی تمہید نہیں ہے، میں برجستہ اس منزل پہ آیا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ جب ہمارے جد کے مصائب سنو تو اور تمہارے آنسو تمہارے رخساروں پر آ جائے، 8ویں امام فرماتے ہیں کہ ان اشکوں کو، آنسوؤں کو رومال سے صاف نہ کیا کرو، بلکہ ہاتھوں سے اپنی آنکھوں پر، اپنی پیشانی پر، اپنے سروں کے اوپر، کانوں پر پھیر لیا کرو۔ اب یہ امام جانتے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، لیکن یہ حکم ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ ان آنسوؤں کو پھیرا کرو۔ بس میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ آنکھوں پہ پھیرو گے تو آنکھیں نورانی ہوں گی، شفا ملے گی۔ دوسری حدیث امام فرماتے، 8ویں امام، جب ہمارے جد کی مصیبتوں کو سنا کرو اور روتے روتے تمہارے اشک سوکھ جائیں تو پھر بلند آوازوں سے رویا کرو، اس لیے کہ میری جدہ ماجدہ کو بلند آوازوں سے بڑا سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا کیوں، کہا شام غریبہ میں جب میرے جد کو شہید کر دیا گیا تو بچوں کو خاموش کرنے کے لیے مارا جاتا تھا۔ اب اس سے آگے میں کیا جملہ کہہ سکتا ہوں؟ اجرکم اللہ زہرا۔ میں اکثر یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ فضائل میں تھک جائیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن کبھی مصائب میں تھکاوٹ محسوس نہ کیجیے گا۔ معلوم نہیں ہے کہ کس عزادار کے پہلو میں علی مرتضیٰ ہو، کسی خاتون کے پہلو میں بی بی سیدہ ہو، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کرنا چاہیے مصائب میں۔ دیکھیے اگر کوئی بچہ رو رہا ہے تو اسے خاموش کرنے کے لیے آپ کچھ دیتے ہیں، گود میں اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن کربلا میں تو منظر بدلا ہوا تھا۔ اچھا ایک ظالم نے ہاتھ بڑھایا، یہ گوشوارے، ارے جس کو حسین نے بڑی محبتوں سے، اللہ آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، امام فرماتے ہیں، ساتھ امام، کہ اپنی بیٹیوں کی پیشانیوں کو چوما کرو، عمر بھی بڑھتی ہے، رزق بھی بڑھتا ہے، حیات بھی بڑھتی ہے، بہت سی بلاؤں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ پیشانی کو چوما کرو اپنی بیٹیوں کو۔ حدیث معصوم کی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری حدیث کہ اللہ جس سے زیادہ خوش ہوتا ہے اسے پہلے بیٹی عطا کرتا ہے۔ ہم اور آپ کیوں ٹینشن میں آتے ہیں؟ پروردگار دینے سے پہلے اس کے رزق کا اہتمام کر دیتا ہے۔ یہ بیٹیاں رحمتیں ہیں، ان کی عزت کرو، پیشانیوں کو چومو۔ جس کو اپنے نازوں سے پالا ہے حسین نے۔ اچھا جانے سے پہلے کہہ رہی تھی، جناب مسلم ابن عقیل کے حوالے سے یہ اشرا برپا ہے، انشاءاللہ آنے والے خطبہ کرام سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ 4 بیٹے جناب مسلم کے شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 4۔ میں بہت سکون سے کہہ رہا ہوں، 4 بیٹے، 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے اور 2 بیٹے کوفہ میں، جن کے روزے فرات کے کنارے جو جا چکے انہوں نے دیکھا ہے، اور اس غربت کے عالم میں انہیں شہید کیا گیا۔ میں نے تو یہی پڑھا ہے کہ ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ پہلے مجھے قتل کر، میں اپنے بھائی کو قتل ہوئے کیسے دیکھوں، لیکن وہاں پر ظلم کیا ہوا؟ ظالم نے پہلے بڑے بھائی کو قتل کیا تاکہ چھوٹا بھائی دیکھ کر زیادہ تڑپے۔ کیا ان کے دلوں میں، کیا ان کے دل پتھر تھے؟ بہرحال میں تمام روایتوں کو چھوڑتا ہوں۔ آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی، سیدہ بطول یہی چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم علی الزہرا۔ 2 بیٹے کوفہ میں، 2 کربلا میں،
دو کربلا میں میں اکثر بیان کرتا ہوں. دیکھیے جب حسین چلے تھے، پھر میں آتا ہوں، حسین چلے تھے تو گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، سر کو جھکایا. سوموں سے لپٹی ہوئی بچی کہہ رہی تھی جو بھی گیا لوٹ کر نہیں آیا. حسین اترے، سینے سے لگایا. اب میں عظمت بتانا چاہتا ہوں، بیٹی کی عظمت کیا ہے. سلام کرو. امام حسین نے جناب سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا، پیشانی کو چوما اور چوم کر کہا اے میری بیٹی تو میری شب تہجد کی دعا کا نتیجہ ہے. اللہ جناب سکینہ کے صدقے میں آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. تو میری شب تہجد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر دے جو میرے دل کا سکون و اطمینان بن جائے. اے میری بچی دیکھ، تو دیکھ رہی ہے جو بھی گیا لوٹ کر نہیں آیا. تیرا بابا حسین جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ لوٹ کر نہ آئے. سنیے گا اہل عزا، ہو سکتا ہے کہ لوٹ کر نہ آئے، لیکن مجھ سے وعدہ کر کہ جب تماچے لگیں گے تو صبر کرنا، جب گوشوارے چھینیں گے تو صبر کرنا. ہاں بابا میں صبر کروں گی. لیکن عزادارو جب حسین شہید ہو گئے، جب حسین شہید ہو گئے اور سکینہ کے تماچے لگے، گوشوارے چھینے، سکینہ نے کچھ نہ کہا، صبر کیا. لیکن ہائے جب سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پر باندھا، اونٹ کو دوڑایا جاتا تھا تو سکینہ تڑپ کر کہتی تھی اے میرے بابا میرے گوشوارے چھینے گئے، میرے تماچے لگائے گئے، میں نے صبر کیا. اے بابا ان ظالموں نے مجھے اونٹ کی پشت سے باندھا. بابا آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ، اجرکم اللہ زہرا، مولا آپ کو سلامت رکھے. بی بی سیدہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. میں کیسے بیان کروں، بیان آسان ہے. جناب فاطمہ زہرا کو دو زخم ملے. ایک شکم کا زخم جو کیل دروازے کے اندر تھی، شکم میں داخل ہوئی، جناب سیدہ کا شکم زخمی، محسن کی شہادت. دوسرا زخم جب دروازہ گرا، 30-32 لوگ دروازے کے اوپر سے گزرے جلتے ہوئے، پسلیاں ٹوٹ گئیں، پسلیاں ٹوٹ گئیں. دو زخم. آپ صاحبان اولاد ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں. یا فاطمہ زہرا آپ دو زخم لے کر گئی قبر میں، آپ پر مصیبتوں کی انتہا ہو گئی. لیکن آپ کی پوتی سکینہ 4 زخم لے کر چلی گئی. کانوں کا زخم، کانوں کا زخم، گلے کا زخم، سینے کا زخم، پشت کا زخم. چیخ مار کے کہا تھا غسالہ نے کیا یہ بیمار تھی؟ شہزادی کہتے نہیں، اونٹ کو دوڑایا جاتا تھا. اور میں نے پڑھا ہے، اس لیے میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، اونٹ اتنا کمزور تھا، اتنا کمزور تھا کہ اس کی ہڈیاں نظر آتی تھی. آپ محسوس کر لیں. اور اونٹ کو چلایا نہیں جا رہا تھا بلکہ دوڑایا جا رہا تھا. اللہ اکبر. بس. اور سکینہ کا سینہ گری نیزے پر، حسین کا سر نیزے میں زمین میں پیوست ہوا. آگے نہیں بڑھے. میں نے اس روایت کو چھوڑ دیا، آگے نہیں بڑھے جب تک سکینہ نہ آئی. لو عزاداروں میں نے عرض کیا 2 بیٹے جناب مسلم کے کوفہ میں شہید ہوئے، 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. جب سرحد کوفہ پر اسیروں کا قافلہ دیکھا، اچھا جس ماں کے سامنے، جس ماں کی زندگی میں اس کے 4 بیٹے چلے جائیں، کیا اس کی بینائی کمزور نہ ہوگی؟ ارے باپ کا کڑیل جوان چلا جائے تو بینائی چلی جاتی ہے، یہ تو صرف نازک ہے. اللہ اکبر. باب دارالامارہ کے قریب یہ قافلہ رکا. ایک لاشا ہے، ایک کیفیت دے رہا ہوں. ایک لاشا زوجائے مسلم کی جیسے ہی نگاہیں اس لاش کے اوپر پڑی تو جناب زینب سے تڑپ کے کہا آقا زادی مجھے صاف نظر نہیں آ رہا ہے، یہ بتلا دو کہ یہ لاشا کس کا ہے.
سمیٹ دیا میں نے مصائب کو، آپ نے گریہ فرما دیا۔ بس 2 منٹ اجازت چاہتا ہوں۔ کہا بھابھی یہ بھیا مسلم کا لاشا ہے۔ جملہ سنیں گے ایک ماں کا، یہ بھیا مسلم کا لاشا ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا تو زوجائے مسلم نے ایک مرتبہ رخ کر کے کہا اے میرے والی و وارث، اے میرے والی و وارث، جو 2 بیٹے آپ نے میرے حوالے کیے تھے ان کو تو میں اپنے ساتھ لائی ہوں، جن کے سر نیزوں پر بلند ہیں، لیکن میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہوئے جنہیں آپ کوفہ لے کر گئے تھے؟ کٹے سر لاش سے آواز آئی، کوفہ میں شہید ہوئے۔ تھک کر نہ سنیے گا اہل عزا، میں اکثر بیان کرتا ہوں، دیکھیے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ شیعہ ظالم نہیں ہو سکتا، شقیق القلب نہیں ہو سکتا۔ ایک چوراہا، کسی کے سر پہ چادر نہیں ہے، مقدرات عصمت، سر نیزوں پر سرہائے شہداء بلند، عورتیں بنظر تماشا اپنے گھروں کی چھتوں سے دیکھ رہی ہیں، اور عورتوں میں کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو حضرت زینب نے قرآن کی تعلیم دی تھی، شریعت کی تعلیم دی تھی۔ اجازت چاہتا ہوں 2-3 جملے کہنے کی، مجلس تمام ہو گئی۔ جناب زینب ہاتھ میں عصا، کمر خمیدہ، چوراہا، چاروں طرف ہجوم، عورتیں چھتوں پر۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی اس کا دل نرم ہوگا۔ ایک مومنہ کی نظر پڑی سکینہ پر، سننا بھی آسان، بیان کرنا بھی آسان۔ میں نے ان مقامات کو دیکھا ہے اس چوراہے پر۔ مومنہ کی نظر پڑی، تڑپ گئی کہ رخسار نیلے، کانوں کی لویں پھٹی ہوئی، رہا نہ گیا۔ وہ دیکھتی ہے کہ سکینہ حضرت زینب کے دامن کو پکڑ کر کہہ رہی تھی العطش العطش العطش۔ عزاداروں، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کسی نے کھانے کا ذکر نہیں کیا کہ میں بھوکا ہوں یا بھوکی ہوں۔ العطش کی صدائیں تو ملتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ آپ کسی کے دروازے پر جا کر کہہ سکتے ہیں، لیکن خوددار ہے، کھانے کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ ایک کیفیت میں دینا چاہتا ہوں، مومنہ سے رہا نہ گیا، سقف خانہ سے نیچے آئی، آنے کے بعد تیزی کے ساتھ حضرت زینب کی خدمت میں آئی۔ بس عزاداروں، روایت کو میں نے بہت سمیٹ دیا، اور آنے کے بعد کہتی ہے اے ضعیفہ، یہ لفظ میں نے پڑھا ہے۔ ضعیفہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہاتھ میں عصا تھا۔ شہادت حسین سے پہلے زینب کے ہاتھ میں نہ عصا تھا، نہ بال سفید تھے کاملاً، نہ کمر خمیدہ تھی، لیکن جب سب موت کی آغوش میں سو گئے تو مومنہ کہتی ہے اے ضعیفہ، اے ضعیفہ، مجھ سے آپ کی بچی کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، مجھے یہ بتا دو کہ یہ بچی کون ہے۔ جناب زینب نے کہا بس اتنا جان لے کہ یہ یتیم ہو چکی ہے، یہ یتیمہ ہے، اس کا باپ دنیا میں نہ رہا، یہ یتیم ہو چکی ہے۔ ہاں، وہ مومنہ کہتی ہے اے ضعیفہ، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کی اس بچی کو پانی پلا دوں؟ دیکھیے ایک طریقہ ہے، اصول ہے، باادب ہے، کیا میں اس بچی کو پانی پلا سکتی ہوں؟ ساقیہ کوثر کی بیٹی خاموش رہی، کچھ نہ کہا۔ مومنہ سمجھ گئی اور دوڑتی ہوئی گھر میں پہنچی، اور جانے کے بعد کوزے میں ٹھنڈا پانی لے کر آئی۔ میں نے تو تاریخ مصائب میں کربلا سے اور کوفہ سے شام تک بچوں کو پیاسا ہی دیکھا ہے، پیاسا ہی پایا ہے، مجھے نہیں معلوم کب پانی ملا کب نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ وہ مومنہ کوزے میں ٹھنڈا پانی لائی، لانے کے بعد حضرت زینب سے کہتی ہے لو اس بچی کو پانی پلا دو۔ جب آپ کی یہ بچی پانی پی لے تو جو بھی دعا کریں، وسیلہ دے کر سیدہ بطول کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا
جناب سکینہ کے زخموں کا۔ جناب زینب نے فرمایا مومنہ بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میری دوسری دعا یہ ہے کہ جس طرح تمہاری بچی یتیم ہوئی میرے بچے یتیم نہ ہوں۔ لفظ یتیمہ سنا، بابا حسین کو دیکھ کر کہا بابا آج آپ کی یتیمہ پر کیسا وقت آ گیا۔ ایک یتیمہ عالم غربت میں دعا کرتی ہے پروردگار تجھے میری یتیمی کا واسطہ، جیسے میں یتیم ہوئی تھکیے گا نہیں اہل عزا، جیسے میں یتیم ہوئی اس کے بچے یتیم نہ ہوں۔ جناب زینب نے فرمایا اے مومنہ بتا تیری آخری دعا کیا ہے؟ سنیں گے؟ میں ٹھہر کے جملہ کہوں گا۔ اے مومنہ بتا تیری آخری دعا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے ایک عرصہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا، مدینے گئے ہوئے، چاہتی ہوں کہ مدینے چلی جاؤں۔ مدینے کا نام زینب نے سنا، آنکھیں اشکبار ہوئی۔ جناب زینب نے فرمایا مومنہ مدینے جا کر کیا کرے گی؟ آخری جملہ روایت کا تدارو، مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کہا کہ مدینے میں میرے آقا ذاتے رہتے ہیں، ان کی زیارت کا شرف حاصل کروں گی۔ میری آقا زادی رہتی ہیں، ان کی کلیزی میں رہوں گی، ان کی خدمت کروں گی۔ اتنا سنا تھا جناب زینب نے فرمایا اے مومنہ مجھے یہ بتا دے، اگر تو اپنے شہزادوں کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ اچھا اس سے پہلے یہ بھی بتا دے کہ تیرے آقا زادوں کے نام کیا ہیں؟ بیان آسان، سن لینا آسان۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بی بی سیدہ قبول فرمائے۔ جب جناب زینب نے کہا تیری آقا زادیوں کے نام کیا ہے؟ وہ مومنہ کہتی ہے میرے ایک آقا زادے کا نام حسین، ایک آقا زادے کا نام حسن۔ زینب کے گریہ میں اضافہ ہوا اور آگے بڑھ کے کہتی ہے مجھے یہ بھی بتا دے کہ تیری آقا زادیوں کے نام کیا ہیں؟ وہ کہتی ہے میری ایک آقا زادی کا نام زینب، ایک آقا زادی کا نام۔ رک کر میں ایک جملہ کہہ کر اجازت چاہتا ہوں۔ میری ایک آقا زادی کا نام ام کلثوم۔ جیسے ان ناموں کو زینب نے سنا تڑپ کر کہا مومنہ یہ بتا دے اگر اس چوراہے پر اپنی آقا زادیوں کو دیکھے گی تو کیا پہچانے گی؟ وہ کہتی ہے خبردار ایسا نہ کہو جن کی ماں کا جنازہ سب کے سناٹے میں